بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 53 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اس کی اجازت دے دی گئی ہو، الا طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، مگر ایسے کہ تم کسی کھانے پر اس کی تیاری کے منتظر رہو، یعنی جب کھانا تیار ہو جائے اور تمہیں آ، اس کے لیے اجازت مل جائے کہ تم آ جاؤ تو آ جاؤ، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، تو تم کو جب دعوت دی جائے تو تم داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، نہ کہ یہ کرو کہ تم کھانے کے بعد پھر باتوں میں لگو، باتیں کرنے میں تم وقت گزارو، یہ مت کرو۔ یہ در حقیقت وہ آیات ہیں کہ جو اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب منافقین نے باقاعدہ شرارتوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف جو کفار نے جنگوں کے ذریعے سے اس بڑھتے ہوئے ایمان کے گروہ کو، مسلمانوں کے گروہ کو کمزور کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اب یہ راستہ اختیار کیا۔ ایک جانب یہودی تھے جو مخالفت کر رہے تھے، اور پھر یہ منافقین تھے جو انہی سے زیادہ شہ پاتے تھے، ان کی مدد بھی حاصل کرتے تھے، ان کے مشورے بھی حاصل کرتے تھے۔ اور یہ وار کہ جس کا ذکر سورہ الاحزاب میں خاص طور پر ہوا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس سے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک مرتبہ خدا نخواستہ یہ گھرانہ کمزور پڑے گا اور اس میں دراڑیں آئیں گی تو ان کا وہ مقصد پورا ہوگا جو وہ چاہتے تھے، کہ اسلام کے اس مضبوط ہوتے ہوئے بڑھتے ہوئے پیغام کی کمزوری کی صورت میں وہ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شرارتوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب جائیں تو انہیں یہ احتیاط کرنی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص منافق ہو کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوتا ہے تو آپ کسی کی صورت سے، کسی کی گفتگو سے تو یہ جان نہیں سکتے کہ وہ سچا مومن ہے یا منافق ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ لوگوں کے بارے میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات، کئی مصلحتیں ہیں، لیکن ایک عام اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو سدھار لے اور ایمان کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی۔ کھانے کے موقع پر جب کھانا تیار ہو جائے اور تمہیں دعوت دی جائے، تم آ جاؤ، جب کھانا ہو چکے، ختم ہو جائے تو واپس چلے جاؤ، پھر مزید وہاں بیٹھ کر لمبی لمبی گفتگویں مت کرو۔ فرمائے کہ صورتحال یہ ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کو اذیت دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور پھر آ کے لمبی لمبی باتیں کرے اور وقت ضائع کرے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج کے لیے بھی ایک انکمفرٹیبل صورتحال پیدا ہو۔ فرمایا کہ وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، مگر وہ تم سے اس بات کے کرنے میں لحاظ کرتے ہیں۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک بڑی خوبی، ان کے اندر تمہارا لحاظ ہے، وہ تمہیں یہ بات نہیں کہنا چاہتے
ان کے اندر کی جو نرمی ہے، کریم النفسی ہے، لوگوں کے لیے جو ایک خاص درگزر کا معاملہ ہے، اس میں وہ کسی کی زیادتی کو، کسی کے غلط کام کو بغیر کسی واضح وجہ کے آپ نہیں ٹوکتے تھے. لیکن فرمایا کہ واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ وہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. وہ تو واضح بات بتاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ طریقہ ہے تو کسی صورت بھی تمہیں اختیار نہیں کرنا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور اگر تم ان سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو تم مانگو ان سے حجاب کے پیچھے سے. یعنی تمہیں اگر کوئی کھاتے ہوئے کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہدایت کی گئی ان حالات میں کہ جن میں منافقوں کی طرف سے اس طرح کے پروپیگنڈے اور سکینڈل کے پیدا کرنے کے امکانات تھے، اور اللہ کے ہاں اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کو محفوظ رکھنا یہ ایک باقاعدہ مقصود تھا کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اچیو کیا، جس کو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے اے پیغمبر کی بیویوں کہ تم سے وہ اس گندگی کو دور کرے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. اس میں یہ بھی حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طریقہ تم اختیار کرو گے تو یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی سب سے زیادہ پاکیزہ اور مؤثر چیز ہے. یعنی جب یہ بات طے پا گئی کہ اس فتنے کو ہر حال میں ختم کرنا ہے تو پھر اس کے خاتمے کے لیے آخری حد کا امکان کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی حکمت کو سمجھو. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرو ان کے بعد کبھی بھی. یعنی یہ بھی ان منافقوں کے دل کے اندر کا خیال، ایک ارمان نکال دیا گیا کہ وہ کسی موقع پر ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کریں اور اس کے بعد پھر بہت سی باتیں منفی گھڑیں اور اس کو عام کریں. تو اس سارے معاملے کو بالکل ختم کر دیا گیا اور فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اور جیسے ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا بالکل اسی طرح سے پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک ایک بہت سنگین بات ہے کہ تم اس کا خیال کرو کہ تم ان کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو ان کے انتقال کے بعد بھی. ان تبدو شیئا او تخفوہ، جان لو کہ تم اگر کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا تم اس کو چھپاؤ گے. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے. یعنی تم کوئی چیز ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے لیے سب برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اس وجہ سے تم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سے واقف ہونے کے اس خیال اور اطمینان اور ایمان کے کو سامنے رکھ کر تم اپنے رویے کو اختیار کرو. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. اب یہ جو خاص پابندی عائد کی گئی ازواج مطہرات کہ جو مسلمان بھی ان کے گھر میں آئے گا ان سے اگر کوئی معاملہ کرنا ہوگا تو وہ پردے کے پیچھے سے کرے گا. یہ پابندی ان قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں نہیں ہے کہ جو ان کے گھروں میں آتے ہیں، جیسے ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے
اور ان کی عورتیں، اور نہ وہ کہ جو ملک یمین یعنی جو غلام ڈونڈیاں ہیں۔ واتقین اللہ، اور دیکھو تم اللہ سے ڈرتی رہو اے پیغمبر کی بیویوں، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، جان لو کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس پر وہ گواہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، یعنی اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی جو اللہ کر رہا ہے، جو اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی اسی طریقے کو اختیار کرو۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کے ساتھ اپنے پیغمبر پر رحمت نازل فرما رہا ہے، اس کے فرشتے اس سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ رحمتیں اور یہ سلامتیاں، یہ سلامتی، یہ بار بار زیادہ سے زیادہ ان کے حصے میں آئے۔ تو ایمان والو تم بھی یہی کام کرو، یعنی تمہیں اگر اپنے دل کو منافقت سے پاک کرنا ہے تو تمہیں زیادہ سے زیادہ صبح و شام یہ کام کرنا ہے۔ جب تم پیغمبر پر درود و سلام بھیجو گے، یعنی رحمت کی دعائیں اور سلامتی کی دعائیں کرتے رہو گے، تم در حقیقت وہ کام کرو گے کہ جو تمہیں لازماً کرنا چاہیے۔ اللہ ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، ان کو سلامتی دے رہا ہے، اس کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو تمہارے لیے تو تمہارے پیغمبر اس قدر زیادہ تم پر احسان کر رہے ہیں، اللہ کا دین تمہیں پہنچا کر اور اس کا بہترین نمونہ پیش کر کے، کہ تمہارے اوپر تو یہ زیادہ لازم آتا ہے کہ تم ان کو درود و سلام کے ساتھ صبح و شام اپنی دعاؤں سے یاد کرو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، وہ ایسا کام کرے گا جس میں خدا کی پوری خدائی شامل ہے، اس لیے اس کو ایک شرف حاصل ہوگا۔ یہ بات خاص طور پر یہاں اس لیے بیان کی گئی کہ جو مدینہ منورہ میں منافقوں کے ذریعے سے ایک منفی ماحول کریٹ کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر اللہ کے پیغمبر کے ذات اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈے کا ایک پورا اہتمام کیا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ اس میں یہ فرمایا گیا اس منافقت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے درود و سلام کا اہتمام کیا جائے کثرت کے ساتھ، تاکہ دل آپ کے بارے میں کسی قسم کے منفی خیال کو اپنے اندر داخل نہ ہونے، دل بالکل پاک صاف ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل کی یہ پاکیزگی اور یہ اطمینان کہ آپ آخری درجے میں سچے پاکیزہ انسان ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کے پیغام کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جس پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس میں اگر شبہ پیدا ہو تو پھر پورا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک اہتمام یہ بتایا گیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ خاص طور پر بڑی مؤثر ہے۔ حضور کے بارے میں انسان کے دل میں اگر کوئی ایسا خیال وسوسہ آتا ہے کہ جو منفی ہو، اس کو دور کرنے کے لیے، اور اسی اہتمام میں یہ بھی ایک بڑی کارگر اور مؤثر چیز ہے کہ جو بیان کی گئی کہ تم درود و سلام صبح و شام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت، وعدنا لہم عذابا مہینا، اور اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک ذلت آمیز، اہانت آمیز عذاب۔ ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کو اذیت پہنچانا براہ راست اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے
وہ اپنے کہیں اللہ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے نمائندے اس کے رسول ہی ہیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت، اپنے فضل، اپنے کرم سے اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا دیتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے کہ وہ اس رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اس رحمت سے محرومی کا نام لعنت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی لعنت تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آخرت میں محروم ہو جائیں گے، لیکن دنیا کی لعنت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دنیا میں نظر آتی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے قانون، اس کی سنت کے مطابق اسی دنیا میں اللہ کی پکڑ کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک اہانت آمیز عذاب۔ اہانت آمیز یعنی ذلت اور رسوائی والا عذاب، اس لیے کہ یہ لوگ اس لیے مخالفت کر رہے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہتر ہے، خاندانی لحاظ سے، اپنے آ، مذہبی پس منظر کے لحاظ سے یہودی تھے، ان کے جو بڑے تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ آ، کمتر سمجھتے تھے بنی اسماعیل کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی اکڑ اور اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو ٹھکراتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی پکڑ پھر اہانت، ذلت اور رسوائی کی شکل میں ان کو ملے گی۔ فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، یعنی ان پر تہمتیں لگا کر وہ یہ اذیتیں ان کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ بے قصور معصوم ہیں۔ فرمایا کہ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بڑے بہتان اور بڑے کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی ایک انسان دوسروں کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے جو اسے معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں کی، وہ الزامات لگا رہا ہے جن الزامات کے وہ مستحق نہیں، بے قصور ہے، تو وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا رہا ہے، بہتان کا اور واضح گناہ کا۔ واضح گناہ سے مراد وہ گناہ کہ جس کے ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے اہتمام کا ضروری نہیں ہے، کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک واضح گناہ ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دیں کہ وہ اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال دیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے امکان ہے کہ الگ سے پہچان لی جائیں گی تو ستائی نہیں جائیں گی۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ اب یہ جو ان کی شرارتیں ہیں، اس سے جہاں اللہ کے پیغمبر اور ان کی ازواج مطہرات کو محفوظ رہنا ہے، وہاں عام مسلمان عورتوں کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرنی، اس لیے کہ یہ شرارت، یہ اذیت پہنچانے کا رویہ، یہ پورے مدینے میں، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس کا بازار گرم کرنے کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ جب کبھی بھی ایسی کسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں کوئی اندیشہ ہو، وہاں وہ اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال دیا کریں، یعنی وہ ایسا اہتمام کریں کہ جس سے ان کی الگ سے شناخت ہو جائے، اور اس سے پھر یہ امکان ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی۔ یعنی ان کو باقاعدہ ستایا جاتا تھا۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے روایات سے کہ جب خواتین باہر نکلتی ہیں اندھیرے میں، خاص طور پر رفع حاجت کے لیے، اور سب خواتین مل کے نکلتی، جو کہ آ، ایک طریقہ، ایک دستور تھا، تو یہ منافقین آتے، بہانے بناتے
کہ ہم تو فلاں فلاں لونڈی کو تلاش کر رہے تھے، اور پھر آوازیں کستے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے کہ مسلمان خواتین جب ایسا کوئی موقع آئے تو اپنی شناخت کے لیے الگ سے اپنے اوپر چادر ڈال لیں، جس سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ شریف زادیاں مسلمان خواتین ہیں، وہ لونڈیاں نہیں ہیں، اور ان کو اذیت نہیں دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کو جب وہ اہتمام کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ یہ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق اب بھی باز نہیں آئیں گے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ کہ جو مدینے میں سنسنی پھیلا رہے ہیں، افواہیں اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے سنسنی پھیلا رہے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم لازماً ابھاریں گے آپ کو ان کے معاملے میں، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ تھوڑا ہی اس شہر میں رہنے پائیں گے، یعنی ان کے لیے پھر امکان نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی طرف سے کس حد تک ریشہ دامانیاں اور سازشیں ہو رہی تھیں، یعنی وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے اندر سنسنی پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلا رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، طرح طرح کی خبریں تھیں کہ جن سے کہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے، ایک دوسرے کے بارے میں آ، نفرتیں پیدا کرتے، اور یوں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ معاشرہ آپس میں ایسے کٹ جائے گا، ٹوٹ ٹوٹ جائے گا کہ ان کی مراد، ان کی منشا پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ فی قلوبہم مرض، یہ منافق وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری نفرت کی بیماری، بغض کی بیماری، حسد کی بیماری، یعنی یہ جو ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، اس میں ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری اس لیے ہے کہ جب یہ ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو سوائے اس کے کہ انسان اہتمام کے ساتھ اس کا علاج کرے، یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان پھر اس کے بعد مثبت طریقے سے اپنے ذہن میں صحیح سوچ نہیں لا سکتا، پھر آدمی منفی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان اگر ایک مرتبہ منفی ہو جائے تو پھر وہ ریشنل تھنکنگ، صحیح سوچ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو کریٹیکل تھنکنگ، اپنے آپ کو ایک کریٹیکل طریقے سے اینالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں، میرے پاس جو بات آئی ہے کیا یہ صحیح ہے، کیا میں نے اس کے بارے میں اپنا اطمینان کر لیا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ لیکن اگر انسان اس سوچ سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اندر منفیت کو پالتا ہے تو پھر یہ ایک بیماری بن جاتی ہے، پھر یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علاج تو انسان خود کرتا ہے۔ فرمائے کہ یہ لوگ جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ لوگ کہ جو مدینے میں سنسنی پھیلا رہے ہیں، مرجفون فی المدینہ، یعنی لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، جھوٹ اڑا رہے ہیں، جھوٹ کا بازار برم گرم کر رہے ہیں۔ فرمایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم لازماً ان کو، تم کو اکسائیں گے ان کے خلاف، پھر کیا ہوگا؟ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ تمہارے ساتھ یہاں بہت تھوڑا رہ سکیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ اہتمام فرمائے گا، ملعونین، لعنت کر دیے گئے۔ پھر اس بات کو دو ٹوک انداز میں بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہر طرح کی رحمت کے امکان سے محروم کر دیے گئے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا، پکڑ لیے جائیں، قتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں بے دردی کے ساتھ۔ کون؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی زبانی اللہ کا پیغام سنا، اللہ کے پیغمبر کے کردار سے واقف ہوئے، جنہیں یہ بات معلوم تھی
کہ اللہ کے پیغمبر کو پچھلی کتابوں کی پیشنگوئیوں کے پیش نظر آنا تھا، وہ تشریف لے آئے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے پیغام کو جو قوت بخشی اور دشمنوں کو جس طرح سے بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر صبح و شام ان لوگوں نے جس طرح سے پیغمبر کے کردار اور اخلاق کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد اگر یہ ایمان سے محروم ہوئے اور انکار پر اڑ گئے، تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے خود اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ یہ وہ پکڑ ہے کہ جو تمام رسولوں کے انکار کرنے والوں پر آئی، اس لیے کہ ان انکار کرنے والوں کے پاس اللہ کا پیغام اتنی وضاحت کے ساتھ پہنچ گیا کہ ان کے لیے انکار کرنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور پھر وہ جب انکار کرتے، ایسے لوگ جب انکار کرتے ہیں تو انکار ان کا صرف انکار نہیں ہوتا، وہ بد کرداری کے ساتھ اپنا رویہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے لائے ہوئے پیغام کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بد کردار، جو بد اخلاق ہیں، جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ رویہ ہے جس کے نتیجے میں یہ اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس پیغام رحمت کا استقبال کرتے کہ جو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے، انہوں نے اس کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس کی شدید مخالفت کی۔ تو فرمائے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ عذاب آئے گا اے مسلمانوں تمہارے ذریعے سے۔ ہم تم کو ابھاریں گے کہ تم ان کے خلاف اقدام کرو، اور اقدام کرنے کے بعد جو ان کا نتیجہ، ان کا حشر ہو، اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں مزید نہیں رہ سکیں گے۔ ملعونین، یہ لعنت کر دیے گئے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ اینما ثقفو، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ پکڑ لیے جائیں، یہ پکڑ لیے جائیں گے اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جائیں۔ یہ کوئی عام دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ عام حالات میں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بے دردی سے قتل کر دیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک خاص معاملہ ہے۔ وہ کیا خاص معاملہ ہے اس کو بتا دیا اگلی آیت میں، سنت اللہ التی سنت اللہ بالذین خلو من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے کہ جو ان لوگوں کے معاملے میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو پہلے ہو گزرے، یعنی پچھلے رسولوں کی قوموں کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فیصلہ سنایا، یہی طریقہ اختیار کیا کہ جب قوم نے انکار کر دیا تو اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کوئی بھی قوم جس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی۔ جب اللہ کے کسی رسول کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو پھر اللہ کے عذاب کے پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ انہی رسول کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ابھارتا ان کے خلاف اور ان کو عذاب سے دوچار کرتا۔ تو یہ اصل میں اس عذاب کا بیان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے جو ہمیشہ نافذ ہوئی ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے ہو گزرے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول آئیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کریں اور پھر جس قوم کے سامنے پیش کریں وہ قوم اس پیغام کا انکار کر دے اور قوم بچ کے چلی جائے، اس کے اوپر عذاب نہ آئے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں آخر اتنی مرتبہ بار جو اپنے رسولوں کی قوموں کی داستانیں بیان کی ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں مختصر، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، پھر آگے چل کے سورہ قمر میں، تو 5 رسولوں کی داستانیں یعنی نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب اور چھٹے موسیٰ علیہ السلام اتنی مرتبہ بیان کی گئی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر
اتنی زیادہ کیوں بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس قوم کو بھی اسی عذاب سے دوچار کرنا تھا کہ جس نے اللہ کے آخری رسول کا انکار کیا. چنانچہ جب وہ عذاب نازل ہوا، جہاں جہاں نازل ہوا، جس جس شکل میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ میرا عذاب ہے، یہ میری پکڑ ہے. اور میری پکڑ جس سنت کے مطابق، میری جس پالیسی کے مطابق ہوتی وہ کبھی نہیں بدلتی. اللہ کے رسول آئیں، لوگ انکار کریں، اور انکار میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ وہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اذیتیں دینے لگیں. اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 53 سے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 سے. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ایمان والو تم اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، جب بھی اس طرح کے اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو. ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو. اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی. تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں البتہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنے میل جول کی عورتوں کے، اور نہ اپنے غلاموں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ ہے. تم اللہ سے ڈرتی رہو بیویوں، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. یہ منافقین نہیں جانتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں. ایمان والو تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو. اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا ہے. ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے. اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی. اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے. ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے. یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.